اسلامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وإن لک لأجرا غیر ممنون، وإنک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی اس محفل پاک میں رسول کرام وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں آپ کے اخلاق عظیمہ کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کرتے ہیں: تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو رب نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہ خدا نے ہے مرتبے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملے، کہ قرآن مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ عزیزان گرامی وقار، قرآن عظیم خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ کی گواہی دے رہا ہے۔ میں آپ کو یوں بتا دوں کہ انسان صرف ایک جسم اور صورت کا نام نہیں ہے، انسان اچھی عادتیں اور اچھے اخلاق کا پیکر ہو تو وہ انسان کہلایا جاتا ہے، اور انسان کی سب سے عظیم چیز جو اسے ممتاز کرتی ہے، عزت بخشتی ہے، اس کے وہ اچھے عادات ہیں، اس کی اچھے اخلاق ہیں، جس کو آپ کیریکٹر کہیں، عادتیں کہیں، اور جبلت کہیں، خصلت کہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں انسان ڈھل کر کے سارے لوگوں میں ممتاز بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی افضلیت کا جو معیار رکھا ہے وہ نہ رنگ پہ رکھا، نہ نسل پہ رکھا، اور نہ مال پہ، نہ جائیداد پہ۔ قرآن عظیم نے کہیں پر افضل ہونے کا جو معیار رکھا ہے وہ یوں نہیں کہا کہ تم میں جو سب سے گورا ہے وہ سب سے عزت والا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ عزت والا ہے، نہ ہی عمر کو رکھا گیا، کسی چیز کو نہیں۔ ہاں، قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کو رکھا ہے کہ بے شک تمہاری جماعت میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ تقوی یہ اخلاق حسنہ کی چیز ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں، پھر ہم اخلاق مصطفیٰ پر بات کریں۔ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کے جینے کے انداز یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں اور کچھ بری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ مسکراتا ہے تو اچھا لگتا ہے، وہی اگر کسی پر تماچے لگاتا ہے تو برا لگتا ہے۔ انسان کی آنکھیں ہی دو طرح کی نظر آتی ہیں، دیکھنے میں آپ خود محسوس کر لیں گے کسی کے ساتھ۔ اگر وہ پھیلی ہوئی آنکھوں سے تمہیں دیکھے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر رحم کا دریا زیادہ ہے، اور وہی وہ گھور کر کے دیکھنے لگے تو ایسا لگتا ہے کہ اکڑ مزاج کا آدمی ہے۔ یہی ہیں اخلاق جو انسان کے مزاج کو بدل دیتے ہیں۔ گفتگو کرنے کا انداز یہ اخلاق میں سے آتا ہے۔ بات کرو کسی کے سامنے بیٹھ کر 5 منٹ، پتہ چلے گا
اگر نرم گفتگو کرتا ہے تو اس کی طبیعت معلوم پڑ جاتی ہے، سخت گفتگو کرتا ہے اسی وقت آپ کترانے لگتے ہیں اور محفل سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کی گفتگو بھی اس کے اخلاق میں سے ہے، اس کا دیکھنا بھی اس کے اخلاق میں سے ہے، اس کا مسکرانا بھی اس کے اخلاق میں سے ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں الگ الگ نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ نعمتیں انسان کو ملی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس صحابی نے پوچھا، آقا انسان کو ملی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اخلاق اسے ملے ہوں تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے حسین نعمت ہے اس کے پاس۔